بائبل بارڈ سبق 66 سمجھے جانے والے 10 الفاظ۔ لالچ، مقصد ہیلو اور اچھا دن۔ یہ بائبل بارڈ ہے۔ ایک بارڈ ایک کہانی سنانے والا ہوتا ہے جو کسی خاص زبانی روایت سے وابستہ روایتی عبارتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ میں یہاں تلاوت کرنے اور اس بات کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں کہ بائبل کا لٹریچر اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ خدا کون ہے اور کون انسان ہے۔ سبق حکم 10 لالچ، حسد۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں۔ بائبل کے ادب میں قدیم عبرانی خدا کے ساتھ ایک عہد قانونی تعلق میں داخل ہوتے ہیں۔ اس معاہدے کا بنیادی حصہ ڈیکالوگیو کہلاتا ہے۔ یہ 10 احکام میں ہیں، جیسا کہ خروج 1:7-20 اور استثنا 1:5-22 میں بیان کیا گیا ہے، جو قوم اور خدا کے درمیان قومی تعلق کی بنیاد بناتے ہیں۔ خدا کے ساتھ تعلق کے بارے میں۔ نمبر 10 لالچ سبق 17-20 استثنا 5-21 ناکامی کی بنیاد کی ابتدائی مثالیں۔ ان پوڈ کاسٹ اقساط کے لیے ہم ہر تقاضے کا جائزہ لیتے ہیں اور لٹریچر سے کہانی فراہم کرتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح قدیم عبرانیوں نے اس قدیم ادب کی کتابوں میں ترتیب وار ان 10 قوانین کی یکے بعد دیگر خلاف ورزی کی۔ بحث۔ 10واں حکم لالچ یا حسد کے بارے میں ہے۔ یہ حکم یہ ہے، خروج 17-20 حکم نمبر 10، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ اپنے پڑوسی کی بیوی یا اس کے نوکر یا نوکر، اس کے بیل یا گدھے یا اپنے پڑوسی کی کسی بھی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ بائبل کا لفظ لالچ ہے۔ اس طرح کا زیادہ جدید لفظ حسد ہو سکتا ہے۔ کسی بھی لفظ کے ساتھ جس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ ایک اندرونی خواہش ہے، ایک احساس۔ اس کے انتہائی زہریلے اظہار میں ہم اسے ہوس کہہ سکتے ہیں۔ متن میں ایسی کوئی مثالیں نہیں دی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہو کہ عبرانیوں نے کس طرح اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس کے باوجود حکم ڈیکالوگیو میں خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے براہ راست حکم کے طور پر کھڑا ہے۔ اپنا موازنہ دوسرے سے کرتے وقت انسان ہمیشہ کمی محسوس کرتا ہے، کسی چیز کی کمی محسوس کر سکتا ہے۔ 10واں حکم کہتا ہے کہ جب لالچ یا حسد ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو ہمیں احساس کے طور پر اس کی مذمت کرنے اور ایک تحریک کے طور پر اس کی مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ نمبر 1 کیونکہ یہ خدا کے خلاف قابل سزا جرم ہے۔ وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کیونکہ یہ دوسرے احکام کی خلاف ورزی کا محرک ہے۔ قتل، زنا، چوری اور جھوٹی گواہی کے پیچھے جو چیز پوشیدہ ہے وہ ہے جو جائز خواہش کسی دوسرے شخص سے وہ چیز لینے کی گناہ کی خواہش جو اس کے پاس ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب آکن یا روح سے پرکشش لیکن مقدس مال غنیمت کی خواہش کرتا ہے
جب ڈیوڈ خوبصورت ننگی بت شیبہ کے ساتھ جنسی تعلقات کی خواہش کرتا ہے، جب ایزبل نبوت کو مرنے کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ بادشاہ اس کے انگور کے باغ پر قبضہ کر سکے، محرک عنصر مجرم کے دل میں ناجائز خواہش ہے۔ یہ خواہش یا حسد حتمی خارجی عمل کی اندرونی وجہ ہے۔ شاید بدترین مثال ان مردوں کے ججوں میں ہے جو گھر والے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے مسافر کو اس پر جنسی طور پر اقتدار حاصل کرنے اور اسے دہشت زدہ کرنے کی خواہش کے تحت چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے میں ناکام رہتے ہیں، جبکہ گھر والا مسافر کی حفاظت کرتا ہے، وہ اور مسافر اپنی لونڈی کو عصمت دری کرنے والے گروہ کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گینگ کی کسی ایسے شخص پر اقتدار کی ہوس کو مطمئن کر سکے جو نادانستہ طور پر ان کی پہنچ میں آ جاتا ہے۔ خلاصہ: 10واں حکم یہ سمجھنے کی کلید ہے کہ یسوع نے قانون کے بارے میں کیسے بات کی جب اس نے کسی جسمانی عمل کے بارے میں نہیں کہا جو قانون کو توڑتا ہے، بلکہ حسد کا پیش خیمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع کی وضاحتوں نے فریسیوں کو اس قدر مشتعل کیا کہ وہ اس کے دشمن بن گئے۔ مذہبی شخص کے لیے اعمال کو قابل یا کارآمد مذہبی طور پر غلط یا گناہ پر مبنی فیصلہ کرنے کے لیے ظاہر ہونا چاہیے۔ یسوع نے نشاندہی کی کہ فریسی مذہبی سرگرمیاں کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یسوع حوصلہ افزائی پر اصرار کرتا ہے۔ دل کی اندرونی حرکت جس پر 10واں حکم کی توجہ مرکوز کی گئی ہے، مرکز 7:20-21 میں وہ برے اعمال کی ابتدا کا خلاصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو چیز انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہی اسے ناپاک کرتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر سے، انسان کے دل سے برے خیالات آتے ہیں، بدکاری، چوری، قتل، زنا، لالچ، بغض، فریب، بے حیائی، حسد، غیبت، تکبیر اور حماقت۔ یہ تمام برائیاں اندر سے آتی ہیں اور انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ یکنا وہ احساسات وہی ہیں جن کے بارے میں 10واں حکم ہے۔ یسوع بتاتا ہے کہ اگر آپ دعا کرنا جا رہے ہیں تو اسے تنہائی میں کریں۔ میتھیو 5:6-8۔ اگر آپ ضرورت مندوں کو دینے جا رہے ہیں تو اسے چھپ کر کرو۔ متی 1:4-6۔ اگر آپ مذہبی روزے رکھتے ہیں تو کسی کو مت بتائیں۔ متی 16:6-18۔ اگر آپ اس کی پیروی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان گنوانی پڑے گی۔ لوکا 24:9-25۔ کسی کے اعمال کے پیچھے یسوع کی توجہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہماری مذہبی سرگرمیاں خدا کے سامنے ہوئی ہیں۔
یہ کہ لوگوں کے سامنے یسوع کو سمجھنے کا یہ ایک اندرونی حکم ہے۔ احساسات اور محرکات خدا کو دکھائی دینے والی چیزوں کے طور پر، اس لیے ہمیں ناپاک خیالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کلیسیوں 12:13-14 میں پولس رسول ان احساسات کی ایک فہرست فراہم کرتا ہے جو ایمانداروں کے صحیح اندرونی رویے کا اظہار ہے، جب وہ کہتا ہے لہٰذا خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے طور پر مقدس اور پیارے اپنے آپ کو ہمدردی، مہربانی، عاجزی، نرمی اور صبر کا لباس پہناؤ۔ ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرو جیسا کہ رب نے تمہیں معاف کیا ہے۔ پولس کے اس بیان کی حیرت انگیز ستم ظرفی یہ ہے کہ اگرچہ وہ اپنے سامعین کو خدائی صفات کے ساتھ اندرونی میل جول برقرار رکھنے کی ترغیب دے رہا ہے، لیکن وہ ان صفات کے ساتھ لباس کا اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے وہ بیرونی لباس ہے جسے آپ پہن سکتے ہیں۔ بالاشبہ 10 احکام وہ بیرونی اعمال ہیں جن سے خدا منع کرتا ہے، لیکن حکم نمبر 1 ارتداد کی طرح وہ اپنے اظہار کو ظاہری طور پر پاتے ہیں۔ ارتداد بت پرستی بن جاتا ہے، ناجائز خواہش، قتل، جھوٹ، چوری، اور پولس کے مطابق محبت کا اندرونی احساس ایسے اعمال کو جنم دیتا ہے جو ہمدردی، رحم دلی اور نرمی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ بیرونی اعمال۔ خلاصہ: 10واں حکم یہ سمجھنے کی کلید ہے کہ یسوع نے قانون کے بارے میں کیسے بات کی جب اس نے کسی جسمانی عمل کے بارے میں نہیں کہا جو قانون کو توڑتا ہے، بلکہ حسد کا پیش خیمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع کی وضاحتوں نے فریسیوں کو اس قدر مشتعل کیا کہ وہ اس کے دشمنوں بن گئے۔ مذہبی شخص کے لیے اعمال کو قابل یا کارآمد مذہبی طور پر غلط یا گناہ پر مبنی فیصلہ کرنے کے لیے ظاہر ہونا چاہیے۔ یسوع نے نشاندہی کی کہ فریسی مذہبی سرگرمیاں کرتے ہوئے دیکھنے چاہتے ہیں، لیکن یسوع حوصلہ افزائی پر اصرار کرتا ہے۔ دل کی اندرونی حرکت جس پر 10ویں حکم کی توجہ مرکوز کی گئی ہے، مرکز 7:20-21 میں وہ برے اعمال کی ابتدا کا خلاصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو چیز انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہی اسے ناپاک کرتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر سے، انسان کے دل سے برے خیالات آتے ہیں۔ بدکاری، چوری، قتل، زنا، لالچ، بغض، فریب، بے حیائی، حسد، غیبت، تکبیر اور حماقت، یہ تمام برائیاں اندر سے آتی ہیں اور انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ یقیناً وہ احساسات وہی ہیں جن کے بارے میں 10واں حکم ہے۔ یسوع بتاتا ہے کہ اگر آپ دعا کرنے جا رہے ہیں تو اسے تنہائی میں کریں۔ میتھیو 5:6-8۔ اگر آپ ضرورت مندوں کو دینے جا رہے ہیں
تو اسے چھپ کر کرو۔ متی 1:4-6۔ اگر آپ مذہبی روزہ رکھتے ہیں تو کسی کو خبر نہ ہونے دیں۔ متی 16:6-18۔ اگر آپ اس کی پیروی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان گنوانی ہوگی۔ لوکا 9:24-25۔ کسی کے اعمال کے پیچھے یسوع کی توجہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہماری مذہبی سرگرمیاں خدا کے سامنے ہونی ہیں، نہ کہ لوگوں کے سامنے۔ یہ یسوع کے داخلی حکم کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ احساسات اور محرکات خدا کو دکھائی دینے والی چیزوں کے طور پر، اس لیے ہمیں ناپاک خیالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کلیسیوں 3:12-14 میں پولس رسول ان احساسات کی ایک فہرست فراہم کرتا ہے جو ایمانداروں کے صحیح اندرونی رویے کا اظہار ہے۔ جب وہ کہتا ہے، لہٰذا خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے طور پر مقدس اور پیارے اپنے آپ کو ہمدردی، مہربانی، عاجزی، نرمی اور صبر کا لباس پہناؤ، ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرو جیسا کہ رب نے تمہیں معاف کیا ہے۔ پولس کے اس بیان کی حرکت حیرت انگیز ستم ظرفی یہ ہے کہ اگرچہ وہ اپنے سامعین کو خدائی صفات کے ساتھ اندرونی میل جول برقرار رکھنے کی ترغیب دے رہا ہے، لیکن وہ ان صفات کے ساتھ لباس کا استعارہ اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے وہ بیرونی لباس ہیں جسے آپ پہن سکتے ہیں۔ بنسبت 10 احکام وہ بیرونی اعمال ہیں جن سے خدا منع کرتا ہے، لیکن حکم ایک ارتداد کی طرح وہ اپنے اظہار کو ظاہری طور پر پاتے ہیں۔ ارتداد بت پرستی بن جاتا ہے۔ ناجائز خواہش، قتل، جھوٹ، چوری اور پولس کے مطابق محبت کا اندرونی احساس ایسے اعمال کو جنم دیتا ہے جو ہمدردی، رحم دلی اور نرمی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان بیرونی اعمال۔ نتیجہ جو میں نے پہلے کہا ہے اسے دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کا خدا، جیسا کہ ہم نے دیگر اقساط میں اشارہ کیا ہے، اپنے منفرد مقام کو صرف ایک خدا خالق، اخلاقی طور پر کامل اور برائی سے عاجز اور انسانیت کا ایک منصف جج کے طور پر بیان کرتا ہے، جو آخرکار نافرمان بدکاروں کو سزا دیتا ہے اور معاف کرنے والوں کو انعام دیتا ہے۔ حسد، لالچ اور بوس کا مخالف محبت ہے۔ کوئی بھی احمقانہ ٹوپی پہن سکتا ہے اگر اسے پہننا مذہبی عقیدے کی آرتھوڈوکس کی علامت ہو۔ لوگ ٹوپی دیکھیں گے اور یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ پہننے والا انتہائی مذہبی ہے۔ تقوی کے اس طرح کے ظاہری اظہارات خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم باطنی تقوی کو فروغ دیتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمدردی، مہربانی،
عاجزی، نرمی اور صبر اور محبت ہم میں سے زیادہ تر کو نظر انداز کرتے ہیں، جو ہم در حقیقت روزمرہ محسوس کرتے ہیں اور دن کے ہر وقت میں بے حیائی، لالچ، بغض، فریب، بے حیائی، حسد، غیبت، تکبر اور حماقت شامل ہے، جو ہر وقت ہمارے دلوں میں فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ایسے جذبات نہیں ہوتے۔ ادب کی حقیقت کے طور پر 10 احکام خدا سے ہماری دوری کی پیمائش کرتے ہیں کہ ہمارے احساسات، خیالات اور مائل اس سے کتنے دور ہیں۔ مناسب رد عمل: جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی ان میں سے ایک حکم کو توڑا ہے، مایوسی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے قبول کرنے دو کہ میں کیا ہوں اور برائی کرو۔ اس کے بجائے مناسب جواب برائی سے توبہ اور خدا سے مخلصانہ درخواست کرنے میں سے ایک ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اس جیسا بننے کے لیے بدل دے۔ خدا نے ہمیں یسوع کی مثال دی ہے، جس نے اپنے شاگردوں سے کہا، آپ کے الفاظ کی افشا روشنی دیتا ہے، یہ سادہ لوگوں کو سمجھ دیتا ہے۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کرو، جیسا کہ تم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہو جو اپنے نام سے محبت کرتے ہیں۔ مجھ پر کوئی گناہ حکومت نہ کریں۔ متعین کے مطابق بائبل کی وصیت کا ہدف یہ ہے کہ انسان اپنے دلوں میں، اپنے جذبات میں خدا کی طرح بن جائے۔ انسانی دل میں یہ تبدیلی یسوع مسیح پر ایمان کے طریقہ کار اور انجیل کے پیغام سے ہوتی ہے۔ دیکھیں بائبل بارڈ 25۔ دی موت، دفن اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت۔ سب سے اہم چیز جس پر بائبل لٹریچر اصرار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا انسان میں دل کی یہ تبدیلیاں کرتا ہے جو ہم خود نہیں کر سکتے۔ افسیوں 2:8۔ کیونکہ یہ فضل سے ہے کہ آپ کو ایمان کے ذریعہ نجات ملی ہے، اور یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کا تحفہ ہے، انسانی کاموں سے نہیں۔ بائبل بارڈ پیش کرتا ہے جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بارڈ پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل کا لٹریچر دراصل کیا بیان کرتا ہے۔ یہ جو نظریات اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں، چاہے آپ بائبل کے بیانات سے متفق ہوں یا اختلاف۔ یہ بائبل بارڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر فقرات پر توجہ مرکوز کی گئی، کوئی خلفشار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بائبل بارڈ کو فالو کریں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر بائبل بارڈ کو کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔